گا۔ اگر تو دین پر ثابت قدم رہے گا، اللہ کے دین کی تو مدد کرے گا، رب کی انعامات، رب کی نصرتیں اور رب کی جانب سے فتح و کامرانیاں تیرے قدم چومیں گی میرے دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج 24 اکتوبر 2025 بروز جمعہ شہر ممبئی کی مرکزی جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ، اس مسجد میں جس عنوان پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں وہ ہے امت مسلمہ زوال پذیر کیوں۔ اس عنوان کے تحت چند تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ سے ہونے والے گناہوں کو میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد کھوئی ہوئی شان، کھوئی ہوئی عزت ہم کیسے واپس حاصل کر سکتے ہیں، اس کے 3 اسباب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں ہمارے نبی کو نبوت عطا کیا وہ انتہائی ظلمتوں، تاریکیوں، جہالت سے بھرا، لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، ہر قسم کی مکاریاں، عیاشیاں، شرک و بدعات، کفر و ضلالت کے زمانے میں اللہ نے نبوت کا پیغام پھیلانے کے لیے آپ پر ذمہ داری دے کر مکے جیسی سرزمین پر روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو مبعوث کیا تو بہت ہی کم وقت میں اللہ نے نبی کی اتباع کرنے والے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، اور جب صحابہ نے نبی کی پیروی کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا شروع کیے تو جتنی ان کے اندر جہالتیں تھیں، جتنے یہ لوگ رسوا تھے اور جتنے یہ لوگ کیا ہے زمانے میں کم ظرف سمجھے جاتے تھے، وہ تمام عزتیں، وہ تمام مرتبے، وہ تمام بلندیاں اسلام کی وجہ سے اللہ نے صحابہ اکرام کو عطا کیا۔ اور دھیرے دھیرے دنیا پر اسلام غالب آنے لگا اور بہت سارے ممالک فتح ہونے لگے۔ جب نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، نبی کے بعد صحابہ میں خلفائے راشدین کے زمانے کو اگر آپ تاریخ کے روشنی میں دیکھیں گے تو صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اپنے کم وقت زمانے میں اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں غلبے کے طور پر پھیلا دیا۔ خاص کر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل اسلامی مملکت پھیل گئی۔ یہ صرف اللہ کی توفیق سے تھا۔ 22 لاکھ مربع میل اسلامی مملکت، یعنی اسلام کو وہاں پھیلایا گیا، ان ملکوں کو فتح کیا گیا اور اسلام کے امن و امان کو وہاں قائم کیا گیا۔ علامہ اقبال نے بہترین طور سے اس کی عکاسی بیان کرتے ہوئے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے
آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، خلفائے راشدین کے بعد خلافت بنو امیہ، اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ، اس کے بعد خلافت عثمانیہ، یہ تمام خلافت کے زمانے ایک کے بعد دیگرے آتے گئے اور ان کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت دنیا پر قائم ہوتی گئی۔ جب خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ دنیا میں چل رہی تھی ایک کے بعد دیگرے، تو اس وقت تک اسلام 1200 مربع میل کے احاطے پر پھیل گیا تھا، یہاں تک کہ 1200 سال تک ان مسلمانوں نے دنیا پر اسلامی مملکت کی روشنی میں اسلام کے امن و امان کو اور اسلام کی توحید کا پرچم دنیا میں 1200 سال تک انہوں نے لہرایا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر اسلام کے اوپر چلنے کا رواج کم ہوتا گیا، باپ داداؤں کے رسم و رواج گھر کرنے لگے، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو چھوڑ کر شرک و بدعات کو مسلمان ہاتھ لگانے لگے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس امت مسلمہ کو اللہ تعالی زوال کا چہرہ بتاتے گیا۔ جیسے اندلس میں مسلمانوں کا اقتدار تھا، دھیرے دھیرے ان کے شرک، ان کے کفر اور ان کے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی اندلس میں مسلمانوں کے ذلت اور ان کی پسپائی اور ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ فلسطین جو مسلمانوں کے قبضے میں کئی سو سال تک باقی تھا، اب دھیرے دھیرے عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا، پھر عیسائیوں کے قبضے سے فلسطین، بیت المقدس تاتاریوں کے قبضے میں چلا گیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج امریکہ جسے ہم سپر پاور کے نام سے یاد کرتے ہیں، پچھلے 30 سال پہلے یہ اتنے اقتدار میں نہیں تھا جتنے پچھلے 30 سال سے اپنے اقتدار میں آ گیا۔ ہمارے اس دنیا کی تاریخ، اگر ایشیا کی تاریخ اگر ہم لے لیں، 50 برس میں برطانیہ نے جو پہلی جنگ عظیم کے ذریعے ہندوستان کے اندر قدم رکھ کر اور ایشیا کے کئی ممالک میں یہ برطانیہ کے انگریز لوگ قابض ہوتے گئے، دھیرے دھیرے یہاں پر امت مسلمہ کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہر کمال را الزوال است، ہر کمال کے بعد ایک زوال آتا ہے، ہر عروج کے بعد ایک زوال آتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ترکی خلافت، ایک طرف ترکی خلافت ایشیا، افریقہ، یورپ میں پھیلی ہوئی تھی، جس کے وسط میں دھیرے دھیرے ان کے اندر اسلام چھوٹتا گیا اور شرک و بدعات کی بیماری ان کے گھر کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ مغل عظیم سلطنت، مغلیہ سلطنت، جو 40 لاکھ مربع میل میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کے 40 لاکھ مربع میل میں اپنی اسلامی سلطنت کے نام سے پھیلی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے ان انگریزوں کے بر صغیر پر قبضہ کرنے سے مغلیہ سلطنت کا مکمل کیا ہے، خاتمہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، برما ہے، اور یہ تمام ممالک ہمارے ایشیا کے انگریزوں کے غلام بن گئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کبھی اسی ہندوستان میں 100 سال تک مسلمان بادشاہ حکومت کرنے والے، اپنے تاریخی مقامات سے ہندوستان سجانے والے، اب اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو مغلوب ہو کر رہنا پڑا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، 20ویں صدی عیسوی میں جب اس امت مسلمہ ہمارے مسلمانوں کا یہاں ہندوستان ہے اور برما ہے، عراق ہے اور اسی طرح بنگلہ دیش ہے، یہاں پر جب بڑے بڑے جنگیں ہونے شروع ہوئیں اور غیر مسلم کا مسلمانوں سے اختلاف ہونا شروع ہوا، تو مکمل یہاں پر کیا ہے، یہاں کی معیشت
اور یہاں کے مسلمانوں کا اقتدار مکمل ان کے ہاتھوں سے چلا گیا. معبودان باطلہ کو مسلمان اپنانے لگے, غیروں کے طور طریقے اپنانے لگے, غیروں کا دیکھا دیکھی اپنے اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے اغیار کو ہاتھ لگانے لگے, جس کی بنا پر کبھی برما میں مسلمانوں کو آگ کے حوالے کیا گیا, کبھی کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا. آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین, جو کہ مسلمان یہودی اس پر قابض ہونے کے چکر میں وہاں پر بم برسا رہے ہیں, اور غزہ کی حالت سب سے بدتر ہے جہاں پر آئے دن اسرائیل کیا ہے بم برسا رہا ہے. حرمین شریفین میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, دنیا بھر کے مسلمان اس کے لیے رو رو کر اپنی دعائیں کر رہے ہیں, پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کی حالت کی بنا پر ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ قرآن مجید سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ نے سچ فرمایا, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. ہم کوئی مصیبت لوگوں کو اپنی طرف سے نہیں دیتے, ہر مصیبت یہ اپنے ہاتھوں سے مول لیتے ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, ہندوستان کی تاریخ میں سن 1529 عیسوی میں 1529 عیسوی میں ظہر الدین محمد بابر کے نام سے ایک بادشاہ جو ایودھیا میں حاکم میر بقی اصفہانی کے ذریعے ایک بابری مسجد قائم کرائے تھے. بابری مسجد ایودھیا میں قائم کرائے تھے, اور جو سارے مسجدوں کے لیے مرکز سمجھی جاتی تھی. دھیرے دھیرے برطانیہ کا, انگریزوں کا جب یہاں قابض ہوا تو اس زمانے میں بھی کافی بابری مسجد کو اپنے قبضے میں لینے اور یہاں عبادت سے روکنے کے بہت سازشیں کی گئی, لیکن ناکام رہے. جب مسلمانوں نے سن 935 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی گئی, جب مسلمانوں نے اس مسجد کو آباد کرنا مکمل چھوڑ ہی دیا تو سن 1990 پر 6 دسمبر کو اس مسجد کو کیا ہے شہید کیا جاتا ہے. اس مسجد کی حفاظت کرنے بھاگے ہوئے 2000 مسلمانوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے. یہ تمام زوال امت مسلمہ میں کیوں آئے, کس بنا پر آئے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی جس قوم کو عروج کے بعد زوال دکھاتا ہے, یہ زوال اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے عذاب نازل کر کے نہیں بتاتا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ روم میں 40 نمبر آیت میں کہ خشکی اور تری میں جتنے فتنے ہوتے ہیں یہ تمام فتنے آپ کے ہاتھوں کی کرتوتیں ہوتی ہیں. میرے کبھی ڈنمارک کے اندر, یورپ کے اندر قرآن کو جلایا جاتا ہے اور مسلمان ہر کنٹری سے اپنی احتجاجی ریلی نکال کر اس کے خلاف صرف آوازیں بلند کی جاتی ہیں. ڈنمارک میں نبی کا کارٹون بنایا جاتا ہے, یورپ میں کبھی قرآن جلایا جاتا ہے. امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ احتجاج کے طور پر ریلی نکالنے کے سوا کیا کر رہی ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کو دین اسلام کے ذریعے آزمایا, جب بھی صحابہ سے غلطیاں سرزد ہوئی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کی گرفت کر دیا. جیسے مثال غزوہ احد کے لے لیجئے, اللہ کے نبی علیہ السلام 70 صحابہ کو اس پہاڑ پر بٹھا کر کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ چھوڑ کر نہ ہلنا, لیکن صحابہ سے بھول ہو جاتی ہے. 10 یا 11 صحابہ کے علاوہ باقی صحابہ وہاں سے اتر پڑتے ہیں, نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فوراً ان کو عبرت کا پہلو دکھاتے ہوئے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیتا ہے. 70 صحابہ شہید کر دیے جاتے ہیں. پھر اللہ سارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں, یہ ہم سے کیا ہو گیا, یہ ہم سے کون سی خطا ہو گئی؟ سورہ آل عمران 139 نمبر آیت اللہ نازل کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو تم مت گھبراؤ, تم مت ڈرو, تم ہی کامیاب رہو گے
तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम कामिल मोमिन बनकर रहो। कामिल मोमिन बन जाओ, जर्रा भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं होना, जर्रा भी नबी की नाफरमानी नहीं होना। जिस दिन नाफरमानी होगी समझ लो अल्लाह की तरफ से कोई इकाब या कोई इताब आप तक आ पहुंचेगा। गज़वे हुनैन में यही हुआ। सहाबा किराम गज़वे बदर में 313 थे और गज़वे हुनैन में 12,000 से ज्यादा थे। सहाबा को अपनी जमात पर कॉन्फिडेंस आ गया। आज गज़वे बदर की तरह रात भर अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मदद मांगने की जरूरत नहीं। आज हम तादाद में इतने ज्यादा हैं, हम खुद इन तमाम लोगों को हरा देंगे। अपनी जमात पर कॉन्फिडेंस आ गया। वहां जब हुनैन के मैदान में पहुंचे, ऐसे तीर बरसने लगे, सब सहाबा मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। भागने वाले सहाबा को नबी ललकार कर ये कहते हैं, अना नबियो अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अना नबियो अना ला काज़िब। लोगों कहां भागे जा रहे हो? मैं सच्चा रसूल हूं, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं झूठा रसूल नहीं हूं। कहां तुम छोड़े जा रहे हो? अल्लाह ने यह साबित करके उनको बता दिया कि कभी अपने ताकत पर और अपनी फौज के गलबे पर भरोसा मत करना। जब तक अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होगी आप कभी फतह कामरानी नहीं देख सकते। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह वल अस्र के जरिए उम्मत मुस्लिमा को गलबा हासिल करने के 4 फार्मूले सिखाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मगर वो खसारे में नहीं है जो ईमान लाया, वो खसारे में नहीं है जो ईमान लाने के साथ अमल सालेह किया, वो खसारे में नहीं है जो हक पर रहते हुए ईमान और अमल सालेह की जिंदगी गुजारा, वो खसारे में नहीं है जो मसाइब पर सब्र करता रहा, हर मुश्किलात पर, हर आजमाइशों पर सब्र का मुजाहिरा थामता रहा, वो खसारे में नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ उम्मत मुस्लिमा, अगर गलबा हासिल करना चाहते हो अल्लाह पर ईमान कामिल रखो। ईमान के साथ साथ सिर्फ ज़बानी दावे तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि ज़बानी दावों के साथ अमली जामा पहनाने वाली ज़िंदगी गुजारो। बल्कि सिर्फ अमल भी ना काफ़ी है, हक़ पर रहते हुए, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहते हुए जो अमल किया जाएगा वही अल्लाह कबूल करेगा। वरना नमाजें तो बहुत सारे पढ़ते हैं, अमल तो बहुत सारे करते हैं, क़यामत में बहुत ज़्यादा अमल करके थके हुए लोगों को अल्लाह जहन्नम के हवाले करेगा। उसी अमल को काबिल कबूल करेगा जो नबी और सहाबा कुरान और हदीस के मुताबिक किए होंगे। व तवासौ बिल हक़, ये हक़ है जो सिराते मुस्तकीम पर कायम रहते हुए ईमान और अमल सालेह की ज़िंदगी गुजारे। व तवासौ बिस सब्र, हर मुश्किलात में सब्र का दामन थामे। थोड़ी मुश्किल आ गई, किसी दरगाह को भाग गए, थोड़ी परेशानी आ गई, किसी बाबा के आस्थाने पर चले गए, थोड़ी क्या परेशानी आ गई, तावीज़, पलीते, गंडे, नींबू, नारल का सहारा लेने लगे, थोड़ी क्या परेशानी आ गई, जादुओं का और काले इल्म का, सिफली इल्म का सहारा लेने लग गए। अरे कान ना, ज़माने की कसम खसारे में हैं ऐसे लोग। वो लोग खसारे में नहीं हैं जो सब्र का दामन थामते हुए नमाजें पढ़ते हुए अल्लाह से मदद तलब करें, अल्लाह पे तवक्कुल करें। लेकिन मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सूरह माइदा की 70 पर 8 और 70 पर 9 नंबर आयत में सभी मुस्लिमा के 4 आमाल की वजह से दुनिया में जिल्लत, आखिरत में अज़ाब अलीम की धमकी अल्लाह दे रहा है। 4 काम करने थे, लेकिन ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुमने 4 कामों के बजाय 4 गुनाहों के काम कर दिए, जिसकी वजह से दुनिया में अल्लाह जिल्लत के दिन दिखाएगा, आखिरत में अल्लाह अज़ाब अलीम के दिन दिखाएगा। वो क्या है? सूरह तज़ीन कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊदा ईसा इब्न मरियम। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बानी, ईसा इब्न मरियम के ज़बानी बनी इसराइल पर लानत अल्लाह ताला वाज़ेह कर दिया, लानतें भेजने लगा दिया। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, उनके नाफरमानियों की वजह से, उनके हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाने की वजह से। ला यतनाहौन अन मुनकिरिन फ़अलूहु, जब भी उनमें से कोई बुरा काम करता तो वो उसे रोकते ना थे। और लबीसा मा कानू यफ़अलून,
جو کچھ وہ کرتے تھے بڑا ہی برا کرتے تھے. اللہ نے اس میں 4 باتوں کا ذکر کیا بنی اسرائیل کے زوال اور بنی اسرائیل کے بربادی کا. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں انہوں نے کی. نمبر 2، حد سے زیادہ گناہوں میں یہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے. نمبر 3، ان کے آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہوتی تو یہ روکتے نہ تھے. اور نمبر 4، خود بھی انتہائی گھٹیا اور برا کام کرتے تھے. ان بنی اسرائیل کی احوال عبرت کے طور پر قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا. بنی اسرائیل ایسا کرنے کی وجہ سے زوال پذیر ہو گئے. اے امت مسلمہ، آپ ایسا کام مت کیجئے. اب بتائیے، بنی اسرائیل کی وہ 4 خرابیاں، وہ 4 بیماریاں کیا ہمارے اندر پائی نہیں جاتی؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان نہیں ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس ربیع الاخر کے مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بکرا ذبح کرتے ہوئے 11ویں کر رہے ہیں؟ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کبھی ان کو سمجھائے، کبھی ان کو بتائے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا غلط ہے، کبھی ہم کو دعوت دیے؟ نہیں. ہمارے آنکھوں کے سامنے کفر چل رہا ہے، شرک چل رہا ہے، بدعتیں چل رہی ہیں، ہم کبھی ان کو روکنا مناسب نہیں سمجھے. ارے ہمارے خاندان میں کئی توحید کا دعویٰ کرنے والے برتھڈے مناتے ہیں. ابھی دیپاولی کا سیزن چل رہا ہے، دیپاولی کے موقع پر پٹاخے لا کر پھوڑے جاتے ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں. بتائیے، کیا امت مسلمہ کا یہ شیوا ہے؟ امت مسلمہ کے یہ اعمال ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی کاپی کرے گا اسی قوم میں جگایا جائے گا. برتھڈے منانا عیسائیوں کا شیوا ہے، یہ آتش بازیاں، یہ پٹاخے پھوڑنا یہ غیر مسلم ہندوؤں کا شیوا ہے. اگر آپ ان کی نخالی کرو گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ان کو شرک سے روکتے، ان کو بھلائی کا حکم دیتے، توحید کا حکم دیتے. میرے دین، ان کی مٹھائی کھانا حلال ہے، نہ ان کا بونس لینا حلال ہے، نہ ان کے تہواروں کے موقع پر مبارکبادیاں پیش کرنا امت مسلمہ کا شیوا ہے. استغفر اللہ. کیا تھے، کیا ذمہ داریاں تھی ہماری، ہم کیا کرنے لگ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زوال کے دن نہیں دکھائے گا تو کیا فتح و کامرانی کے دن دکھائے گا؟ اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ محمد کی 7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، یہ جان لو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنا، توحید کو پھیلا کر شرک سے روکنا، اللہ کی مدد کرنا، دین اسلام کو عام کرنا، یا جو دین اسلام کو عام کر رہے ہیں ان کا تعاون کرنا. یہ کام ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ جو دین کا کام کرتا رہتا ہے اس کی ٹانگ کھچائی کرتے ہیں، جو دین کا کام کرتے رہتا ہے ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. خود تو کرتے نہیں، کرنے والوں کو کرنے دیتے بھی نہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ تیرا دین پر ثابت قدم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی غیبی مددیں تیرے ساتھ رہیں گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تیری مدد کرے گا. اگر تو دین پر ثابت قدم رہے گا، اللہ کے دین کی تو مدد کرے گا، رب کی انعامات، رب کی نصرتیں اور رب کی جانب سے فتح و کامرانیاں تیرے قدم چومیں گی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا. اب آئیے، امت مسلمہ زوال پذیر کیوں ہوتی چلی گئی؟ نمبر 1، ہم نے قرآن کو مکمل پسے پشت ڈال دیا. وہ قرآن جس قرآن کے ذریعے صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر اسلام میں غلبہ حاصل کیا تھا، اس قرآن کو مکمل ہم نے چھوڑ دیا. قرآن کی جگہ موبائل کو ہم نے وہ مقام دے دیا. جتنے گھنٹے، جتنے دن، جتنا وقت ہم موبائل کے پیچھے لگاتے ہیں، اس میں کا آدھا نہیں، پو وقت بھی قرآن پڑھنے، ترجمہ سمجھنے، قرآن کسی کو سکھانے میں اگر لگائیں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. آج گھنٹوں سے ہم موبائل، انٹرنیٹ کے صحیح استعمال بھی نہیں، انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں پڑے ہیں نوجوان. انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں یاد رکھنا، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں اور بوڑھے بچے، مرد و خواتین، سارے لوگ انٹرنیٹ کی دنیا میں پاگل ہیں، اینڈرائڈ فون کی دنیا میں پاگل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی مقدمہ دائر کریں گے اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف
जो कुरान दुनिया में छोड़ दिए। कहेंगे वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरे अल्लाह ये मेरी कौम के वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान को मुकम्मल पढ़ना छोड़ दिया। ऐ अल्लाह इनके खिलाफ मैं तेरे दरबार में मुकदमा दायर करता हूँ, तू इनका हिसाब ले ले। कुरान आया था हिदायत के लिए, कुरान आया था शिफा के लिए, कुरान आया था दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के लिए। हमने कुरान को छोड़ दिया। सच कहा था अल्लामा इकबाल ने, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। ख़ार मतलब ज़लीलो ख़ार, आज हम ज़लीलो ख़ार बन गए कुरान को छोड़कर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम कुरान से नमाज से रिश्ता सिर्फ रमज़ान के महीने के लिए उठा कर रख दिए हैं। रमज़ान आया तो नमाजें भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे। जैसे ही रमज़ान गुजरा, रमज़ान में नमाज घट, कुरान घट, रमज़ान गुजर गया, बाकी 11 महीने कुरान भी चट, नमाजें भी चट। 1 महीना घट, 11 महीने चट। सिर्फ कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, रमज़ान में पढ़ेंगे, बाकी के दिन में हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। बताइए, ना हमने कभी कुरान में गौर किया, ना हमने इसके ऊपर अवामिर पर चला, ना इसके नवाही से हमने बचा। मेरे दीन इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी वो लिखते हैं, कुरान को छोड़ने के 5 अक़साम हैं। उम्मत मुस्लिमा में 5 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, कुरान को सुनते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते, मुकम्मल कुरान के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको कुरान छोड़ने के इवज़ में क़यामत के दिन जहन्नम के हवाले करेगा। नंबर 2, बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान समझते भी हैं, लेकिन कुरान में जो हलाल और हराम अल्लाह ने बयान किया उस पर अमल नहीं करते। जैसे कुरान में लिखा है सूद मत खाइए, अल्लाह ईमान वालों ये याद रखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा, सूद से बचो। और जो इंसान अल्लाह के डराने के बावजूद सूद खाएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग के लिए अपनी तलवार बुलंद करेगा, लड़ने के लिए खड़ेगा। अल्लाह ने बारहा कहा, पढ़ते तो हैं, ईमान भी रखते हैं, लेकिन सूद खाना नहीं छोड़ते। कुरान में चोरी करने से अल्लाह ने मना किया, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ते। रिश्वतखोरी से अल्लाह ने मना किया, लेकिन रिश्वतखोरी नहीं छोड़ते। हर हराम कारी के बारे में पढ़ते हैं। जिनाकारी के बारे में अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि जिना के करीब भी मत जाओ, पढ़ते तो हैं, ईमान भी रखते हैं, लेकिन इन गुनाहों से नहीं बचते। ऐसे लोग भी कल क़यामत के दिन जहन्नम के हवाले होंगे। नंबर 3, बाज़ लोग कुरान के ऊपर ईमान तो रखते हैं, अपने बिगड़े मामलात में कुरान को फैसला नहीं बनाते, कुरान को हकम नहीं बनाते। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान सूरह निसा 59 नंबर आयत में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के रसूल की इताअत करना और अमीरों की इताअत करना। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुमको ज़िंदगी के किसी मामले में इख्तिलाफ आ जाए, इस्लामी मामलात में इख्तिलाफ आ जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब लौटो, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब लौटो। अल्लाह की जानिब लौटना कुरान में तलाशना, रसूल की जानिब लौटना हदीसों में तलाशना। अपने दुनिया के सारे इख्तिलाफात कुरान और हदीस से हल कर लो। अल्लाह इसी सूरह निसा की 65वीं आयत में अल्लाह ने कहा, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम तू उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने बिगड़े मामलात में अल्लाह की किताब को फैसला कुन ना बना ले। जर्रा बराबर भी दिल में हेच पैदा नहीं करना, अल्लाह के फैसले को मिनु अन तस्लीम कर लेना। जब तक ये काम नहीं करेगा, तेरे रब की कसम तू मोमिन हो ही नहीं सकता। बाज़ लोग कुरान को फैसला नहीं बनाते, ये लोग भी जहन्नम में जाएंगे। और चौथी किस्म के लोग कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन इसमें गौर व तदब्बुर नहीं करते, यालमून तालमून, वो क्या पढ़ रहे हैं उनको ही पता नहीं चलता, बस कुरान पढ़ते जा रहे हैं, जर्रा बराबर भी वो समझ कर नहीं पढ़ते। गोया इनके सामने कुरान पढ़ना गाय के सामने बीन बजाने के बराबर है।
کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. گائے کے سامنے بین بجاؤ, اسی طرح ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤ, کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کی 24ویں آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, اے ایمان والو تم قرآن میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ قمر میں 4 جگہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے اس میں غور و تدبر کرنے والا؟ بار بار اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں بیان کرتا ہے. لیکن ہم لوگ قرآن کے ذریعے غور و تدبر نہیں کرتے. جو قرآن کو نہیں سمجھنا چاہے گا, غور و تدبر نہیں کرے گا, وہ بھی گمراہ ہو جائے گا اور آخرت میں عذاب علیم کا شکار بنے گا. اور نمبر 5, ہر قسم کے بیماریوں کا علاج قرآن اور حدیث سے لینا پسند نہیں کرتے, جبکہ قرآن میں حدیث میں بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج اللہ نے رکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 82 نمبر آیت 82 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اس قرآن کو ہم نے رحمت بنا کر نازل کیا, شفا بنا کر نازل کیا. پڑھنے میں شفا ہے, سننے میں شفا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے میں برکت ہے, جہاں بیٹھ کر پڑھو گی اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہم شفا اسے تعویذوں کی شکل میں, زعفران سے لکھ کر گھول کر پینے کی شکل میں, یا تغرے بنا کر گھروں میں دکانوں مکانوں میں لگانے کی شکل میں ہم نے قرآن کو غلط استعمال کرنا شروع کیا. تغروں کی شکل میں, تعویذ گنڈے پلیتوں کی شکل میں, تعویذوں میں لے کر واش روم باتھ روم میں جانے کی شکل میں اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی. یہ بدعت و خرافات ہے. میرے دین اور ریز دوا کھاتا نہیں, نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. مریض پیشنٹ کو کہتے ہیں, طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں. مریض دوا کھاتا نہیں, نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. ہوتے ہیں کام غلط مسلمانوں کے, لیکن اسلام بدنام ہوتا ہے. ہوتے ہیں کام غلط مسلمانوں کے, لیکن اسلام بدنام ہوتا ہے. کام کرتے ہیں مسلمان, لیکن بدنام ہوتا ہے اسلام. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ یاد رکھیے, اللہ کے نبی علیہ السلام جو قرآن لے کر مکے والوں کے پاس آئے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والی قوم تھی یہ, نسلوں در نسل جنگیں جاری رکھنے والی قوم تھی یہ, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم تھی یہ. لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, بڑے سے بڑے اخلاق پر اللہ نے ان کو فائز کر دیا. ان کی مثالیں رہتی دنیا تک اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ, اگر آپ ویسے راستے پر چلو گے جس راستے پر صحابہ قائم تھے, اگر آپ ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ نے ایمان لایا, ویسے نمازیں, ویسے روزے, ویسے حج, ویسے عمرے, ویسے زندگی کے اعمال کرو گے جیسے صحابہ نے کیا, تو ہدایت پہ رہو گے. صحابہ کے نقش قدم سے اگر روگردانی کرو گے تو ذلیل اور گمراہ ہو جاؤ گے. اور یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اس کے علاوہ امت مسلمہ نے اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دیے, خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زوال دکھانا شروع کر دیا. اپنے رب سے ڈرے گا اور خواہشات نفس سے بچے گا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ہم اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ رَبِّهِ, جو آدمی اللہ سے ڈرے گا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, خواہشات نفس سے بچے گا. جنت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ سے ڈرنے والے بنے. لیکن آج امت مسلمہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑی ہے. الصلاۃ خیر من النوم کے ذریعے ہر فجر میں جگایا جاتا ہے, ہر فجر کو مؤذن بلاتے ہیں, لیکن ہم نیند کو ترجیح دیے نمازیں چھوڑ کر اپنے گھروں میں سوئے پڑے رہتے ہیں. جو امت فجر کی نماز نہیں پڑھے گی اللہ کی ذمہ داری سے خارج ہو جائے گی, اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری سے خارج ہو جائے گی. اور جو امت فجر نہیں پڑھے گی
وہ کبھی ترقیوں کے منزل نہیں چھو سکے گی، وہ ذلت کے گڑھے میں اترتی چلی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے میری امت کے صبح میں برکتیں رکھا ہے، یہ برکتوں کے موقع پر سوئے پڑے رہتے ہیں، اور جب برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو کمانے کے لیے سیدھے دکان کو آفسوں کو جاتے ہیں، پہلے رب کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا پسند نہیں کرتے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 85 نمبر آیت میں کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے ایمان والو کیا تم اللہ کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم ہی بتاؤ تمہارے اس حرکت کا کیا بدلہ کیا جائے، کیا بدلہ تم کو دیا جائے؟ تم بعض آیتوں کو لے لیتے ہو، بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو، گویا جو آسان اسلام ہے اس کو لے لیا، جو مشکل اسلام ہے اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے دنیا میں نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہے، نماز کے لیے 5 وقت نکالنا بڑا مشکل ہے، داڑھی رکھنا ایک نوجوان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، میری نوکری چلی جائے گی، میری لڑکی سے جو رشتہ ہوا ہے داڑھی رکھوں گا تو رشتہ کٹ ہو جائے گا، داڑھی رکھنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، سچ بولنا مشکل ہے، روزے رکھنا مشکل ہے، شوگر آ گیا، بی پی آ گئی، دمہ کی شکایت ہے، فلاں بیماری ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، ہٹے کٹے عمر میں فدیے کے طور پر مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بیماری ہم نے بنا لیا، جبکہ فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلانا ہمیشہ بیمار جو کبھی روزے رکھنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں رکھتا، یا ہمیشہ کا ایسا کمزور بوڑھا جو کبھی روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ان کے لیے ہے ہٹے کٹے بیماری کا بہانہ بنا کر روزے کے بدلے فدیے مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور تراویح کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، امام صاحب ایک پارا کیا پڑھانے لگ گئے، ایک گھنٹہ تراویح میں کھڑنے نہیں ہوتا، جتنی کم آیتیں پڑھیں گے، جتنے کم وقت میں تراویح ختم ہوگی، جس مسجد میں 60 نمازیں ہوں گی 15 منٹ سے 20 منٹ کے اندر تراویح ختم ہوں گے، اسی مسجد کو جانا پسند کریں گے۔ کیوں؟ زیادہ دیر تک کھڑنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کے نبی صحابہ کے عمل کو بعض طریقوں کو لے کر بعض طریقوں کو چھوڑنا گوارا کرو گے؟ یہ یاد رکھو، اللہ کہتا ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تمہاری اس حرکت پر کیا بدلہ تمہیں دیا جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا بدلہ دیں گے؟ غور سے سنو، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں تم کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ اے امت مسلمہ، ایسی حرکتیں جب کرو گے دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن دردناک عذاب میں تمہیں مبتلا کر دیں گے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اچھا اچھا ہم نہ، خراب خراب تم نہ۔ جو آسان ہے 4 شادیاں کرنا اسلام کی سنت ہے، ایک بیوی کے اوپر اور ایک شادی کریں گے، اور ایک شادی کے اوپر اور ایک شادی کریں گے۔ کیوں؟ صرف شادیاں کرنے کی سنت نظر آئی، نماز پڑھنے کی فرضیت نظر نہیں آئی، روزے رکھنے کی فرضیت نظر نہیں آئی، زکوٰۃ دینے کی فرضیت نظر نہیں آئی۔ شادیاں کرنے میں انجوائے ہے، جبکہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، بیویوں کے درمیان انصاف قائم نہیں کر رہا۔ صرف شادیاں آسان ہے، انجوائے کرنے کا ہے، بس یہی ہونا، رسم و رواجیں پہلے ہونا، بابا سے چلے کارا، اماں سے چلے کارا، خاندان سے چلے کارا، یہ رسم و رواجیں پہلے ہونا، کیونکہ اس میں حلوہ پوری کے بہانے سے عیدیں منائی جاتی ہیں، یہ حلوہ پوری کے رسمیں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے امت مسلمہ، یہ یاد رکھنا، تمہاری کسی حرکت سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ سن رہا ہے، اللہ سب کچھ جان رہا ہے، اللہ تم سے غافل نہیں ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث 4019 نمبر کی حدیث، اے مہاجرین کی جماعت، 5 قسم کے عذابات ہیں، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہیں اللہ میری امت کو ان 5 قسم کے عذابات میں مبتلا نہ کرے۔ 5 قسم کے عذابات ہوں گے، وہ 5 قسم کے عذابات اللہ ایسے ہی نہیں دے گا، میری امت کے 5 قسم کے گناہوں کی وجہ سے ان کو 5 قسم کے عذابات میں اللہ مبتلا کرے گا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں،
جب بھی کوئی قوم علانیہ طور پر گناہ کرنا شروع کرے گی، کھلم کھلا گناہ کرے گی، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرے گی، اللہ کے نبی نے کہا ایسی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دوں گا، ایسی قوم کی معاشی زندگی تنگ دامنی کا شکار بنا دوں گا، اور ایسی قوم پر ظالم حکمرانوں کو لا کر سروں پر بٹھا دوں گا۔ آج لوگ ہمارے پرائم منسٹر کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ ملک کتنے اچھے ہیں، کہ ہم نے اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر دیکھا؟ ان ظالم حکمرانوں کو کیوں اللہ ہمارے سروں پر لا کر بٹھایا؟ کبھی اپنے اعمال کو جھانک کر دیکھا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے میں جب یہ لوگ شرم محسوس نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پہلے قحط سالی میں تمہاری زندگی کے معاشی حالات کو تنگ کرتے ہوئے ظالم حکمرانوں کو لا کر بٹھانے کی وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ آج جا کر دیکھیے، پہلے زنا پارکوں میں چلتا تھا، آج کے ذریعے بکنگ کر کے وہ مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھی برقع پہن کر کالج کے اوقات میں ہوٹلوں میں جا کر عیاشی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی یہ دیکھنے والا نہیں ہے کہ تم مسلم ہو، تم غیر مسلم ہو، تمہارا رشتہ ہسبینڈ وائف کا ہو نہیں سکتا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ارے اس ہوٹل والے کو صرف پیسے کمانے سے مطلب ہے۔ اور دیکھیے یہ زمانہ، اللہ کے نبی نے کہا ہر قیامت کے قریب کا زمانہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، اور زنا اتنا عام ہوگا، ایک ایک مرد کے پیچھے 52 عورتیں بھاگیں گی، مردوں کی قلت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، ایک مرد کے پیچھے 52 عورتیں ننگی بغیر کپڑے والی بھاگیں گی، اور زنا سڑکوں پر جانوروں کی طرح کھلم کھلا کیا جائے گا۔ آج گناہ کرتے ہوئے لوگ شرم محسوس نہیں کر رہے، علانیہ طور پر گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلم عورتیں، ہمارے مسلم مرد ٹوپیاں رکھ کر، داڑیاں رکھ کر، جھبے پہن کر اور برقعے پہن کر مندروں میں جا کر پوجا کر رہی ہیں۔ کتنے ویڈیو چاہیے آپ کو؟ مندروں میں جا کر پوجا کر رہی ہیں، اور غیر مسلموں کے تہوار میں، ان کے جلوس میں جا کر پھول کی مالا چڑھا کر ان کے دیویوں کی آرتی اتارتی ہیں۔ ایسی قوم کو اللہ ذلت کے دن نہیں دکھائے گا تو کیا عزت کے سرے تاج لا کر اللہ ان کو بٹھائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ پہلی بیماری، یہ پہلا عذاب۔ دوسری بیماری، اللہ کے نبی نے کہا جو قوم میری امت مسلمہ جب ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرنے لگے گی، اللہ تعالیٰ ان کی خیر و برکتیں چھین لے گا، خیر و برکتیں چھین لے گا، فاقہ کشی کے دن اللہ ان کو دکھائے گا۔ ناپ تول میں کمی پیشی کرنے سے مراد کاروبار میں دھوکہ دینا، ڈپلیکیٹ مال کو ورجنل لیبل لگا کر بیچنا، جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنا، سامنے گراہک کے آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے جھوٹا اور غلط فائدہ حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی روٹی کے نوالوں کی برکت چھین لے گا، روٹی کے لیے اللہ ترسائے گا۔ اگر کسی غریب کا منہ مار کے تم باطل طریقے سے کھاؤ گے، اللہ تمہاری خیر و برکت چھین کر فاقہ کشی میں مبتلا کر دے گا۔ اور تیسری بیماری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا کرنے میں پیچھے رہے گی، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لے گا، آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لے گا، ندی نالے سوکھ جائیں گے۔ نبی کہتے ہیں رب کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اس زمین پر چوپائے نہ پائے جاتے، چرندوں پرند کیڑے مکوڑے نہ پائے جاتے، تو ان کے اعمال کی وجہ سے آسمان سے ایک قطرہ اللہ بارش نہ اتارتا۔ زمین پر چوپائے بھی جیتے ہیں، چرند و پرند بھی جیتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی رینگتے ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑی بہت اللہ بارشیں دے دیتا ہے۔ اور چوتھا گناہ، اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان میری امت جب توڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزتوں کو چھین کر ان کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان، ہاں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے
جب آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ بنایا، ان کے پیٹ سے ہماری روحوں کو نکال کر یہ وعدہ لیا تھا عہد الست میں، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، دنیا میں جا کر کس کی پوجا کرو گے؟ اے اللہ تجھے رب مانیں گے، تیرے سجدے کریں گے۔ لیکن امت مسلمہ نے دنیا میں آ کر اللہ کے سجدے کرنے کے بجائے، اللہ کو رب ماننے کے بجائے بندوں کو رب بنا دیا، درختوں کو رب کا مقام دے دیا، خبروں کو رب کا مقام دے دیا، مورتیوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ایسی امت کے عزتیں نکال کر انہی کی قوم میں اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا۔ یہ چوتھا عذاب ہے اللہ کی جانب سے۔ اور پانچواں گناہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو قوم قرآن اور حدیث کو چھوڑے گی، قرآن سننے کے باوجود، حدیث سننے کے باوجود یہ کہے گی کہ ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے نہیں مانتے، ہمارے بابا کیا کر لے کاری وہ صحیح، ہمارے دادا کیا کر لے کاری وہ صحیح، ہم اسے نہیں مانتے اور یہ کام ہمیں نہیں چھوڑتے۔ قرآن سن کر بھی نظر انداز کرنے والے، حدیث سن کر بھی نظر انداز کرنے والے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے قوم میں اللہ آپسی اختلافات کا عذاب مبتلا کرے گا۔ آپس میں ان کے دلوں میں دشمنیاں اللہ پیدا کر کے ایک دوسرے کے دلوں میں پھوٹ پیدا کرا دے گا، اور ایک دوسرے کو لڑ کر مرنے جیسا اللہ فتنوں میں ان کو لڑائی جھگڑوں کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ 4019 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج آئیے امت مسلمہ زوال پذیر ہونے کے سببوں میں اور ایک سبب کیا ہے؟ بے حیائی کو ہم فروغ دینے لگ گئے، عیاشی کو ہم فروغ دینے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نور کی 19 نمبر آیت میں کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی کے کاموں کو پھیلایا جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے جیسے کام یہ کرتے ہیں۔ آج یہ موبائل کی مثال لے لیجئے، ہمارے بچے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاپا اگر میں 10th کا ایگزام پاس کروں گا تو مجھے بڑا فون دلانا، اگر میں ڈگری پاس کر لوں گا تو مجھے لیپ ٹاپ دلانا، مجھے میری پسند کی بائک دلانا، کیونکہ میں نے ڈگری پاس کر لیا، میں نے وہ پاس کر لیا۔ اور ہماری بیٹیاں کہتی ہیں پپا مجھے ایپل کٹ فون دلانا، آئی فون۔ پپا آپ دلاؤ گے مجھے موبائل ایپل کٹ، اور میں اس موبائل کے حرکتوں سے کروں گی آپ کی ناک کٹ۔ یہ لے گی ایپل کٹ اور باپ کی کٹ کر دے گی ناک کٹ، ناک کٹ کرنے والے کام کر کے رکھ دے گی ایپل کٹ لے کر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سچ فرمایا کہ جو لوگ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورہ انفال کی 40 پر 6 نمبر آیت۔ آج امت مسلمہ اتحاد کے شیرازے کو چھوڑ کر انتشار کے اندر پڑ گئی، اختلاف ان کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ یاد رکھو اگر تم آپس میں اختلاف پیدا کرو گے، اللہ تمہارے اندر کی ہوا نکال کے رکھ دے گا، اندر کی ہوا اللہ اکھاڑ کے رکھ دے گا۔ صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، لیکن ایک جماعت جنت میں جانے والی۔ یہ ایک جماعت 72 فرقوں کے لیے نمونہ بنا کر نکالی گئی تھی تاکہ ان کو توحید کی طرف بلایا جائے، شرک سے روکا جائے، سنت کی طرف دعوت دی جائے، بدعت سے روکا جائے۔ لیکن انہوں کیا کرے؟ ان کے ساتھ دیکھا دیکھی چولہا پھوکی میں ان کے حلوے یہ بھی چاٹنا شروع کر دیے، ان کے رسم و رواجوں میں یہ بھی گھل ملنا شروع کر دیے۔ ارے روک کر ان کو بدعات سے بچانا چاہیے تھا، یہ بھی جا کر ان کے رسم و رواجوں میں دعوتیں اڑانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ یہ امت مسلمہ کون سی امت ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ امت مسلمہ میں
कोई ऊंच कोई नीच, ये सैयद वो शेख, ये पठान ये फला, कोई तमीज़ नहीं है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम वो है जो तक़वे में बड़ा है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम जमात से बिखरोगे, जमात को छोड़ोगे, शेर उसी बकरी पर हमला करता है जो जमात से अलग चुगने के लिए, चरने के लिए अलग हो जाती है। भेड़िया उसी बकरी पर हमला करता है जो तमाम जमात से हटकर चरने के लिए निकल जाती है। शैतान उसी इंसान के दिमाग पर हमला करता है जो जमात को छोड़कर अलग हो जाता है। मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, जो जमात से कट गया अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में, हर पीर और जुमेरात को बंदों के नामा अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। अल्लाह हर एक की मगफिरत करता है, उन दो भाइयों की मगफिरत नहीं करता जो आपस में दुश्मनी करते हुए बातें तर्क किए हैं, एक दूसरे से नाराजगी का इजहार किए हैं। अल्लाह कहता है उनकी उस वक्त तक मगफिरत नहीं करूंगा जब तक कि आपस में इत्तेहाद नहीं हो जाते, अपनी सुलह नहीं कर लेते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सच कहा था अल्लामा इकबाल ने, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अरबों की छोटी छोटे कबाइल, अरबों की छोटी छोटी जमातें जब इत्तेहाद की शक्ल में एक हो गई, दुनिया की ताकत इनसे टक्कर लेने से डरती थी, पीछे हटती थी, क्योंकि इनके पास सिर्फ हथियारों के और घोड़ों के, लश्करों के और असलहे की ताकत नहीं थी। इन सहाबा के पास ईमान की ताकत थी, सच्चाई की ताकत थी, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल की ताकत इनकी थी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसीलिए उम्मत मुस्लिमा में अल्लाह ने इनको गलबा अता किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम लोग दूसरों की इस्लाह करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गिरेबान में झांक कर अपनी इस्लाह करना हम पसंद नहीं करते। हर आदमी ये मुफ्ती बनना चाहता है कि भाई आपके अंदर ये खराबी, आपके अंदर वो खराबी, ये ने ऐसा कर रहा, उन्हें वैसा कर रहा। अरे भैया आप झांक कर देखे कि आप कैसा कर रही बोल के, आप अपने आईने में कभी देखे आपके चेहरे में कहते हैं भाई बोलकर खाली दूसरे को नुक्ताचीनी कर ले, उनकी इनके पीछे है जो ही करते हुए पड़ा है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कोई इंसान अपनी हालत बदलने की फिक्र पैदा नहीं करता। जब तक कोई कौम अपने आप में बदलने की फिक्र पैदा नहीं करता, अल्लाह भी उसे नहीं बदलता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, सुनन नबी दाऊद की हदीस 4297 नंबर की हदीस, यूशक मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा जैसे सारे ज़माने के दुश्मनान इस्लाम मेरी उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा इंसान दस्तरखान पर टूट पड़ता है। अरे अल्लाह के नबी, क्या हम तादाद में उस वक्त कम रहेंगे? नहीं नहीं, बल्कि तादाद में तुम उस वक्त तो बहुत ज़्यादा रहोगे। बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, उस वक्त तो तुम बहुत ज़्यादा रहोगे। आज 55 कंट्रीज हैं इस्लाम के हमारे पास। अरे 55 कंट्रियां जो अपनी जबान से हो सकता है बोल रहे, खामोश बैठ रहे, कोई टक्कर लेने वाला नहीं, कोई उसकी मजम्मत करने वाला नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सहाबा ने पूछा क्या वजह होगी अल्लाह के नबी, इतनी कसीर तादाद में होकर भी हम मगलूब रहेंगे, गालिब नहीं रहेंगे? नबी ने कहा वहन के शिकार तुम बन जाओगे। कहे अल्लाह के नबी ये वहन क्या चीज़ है? नबी ने कहा हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत से नफरत, मौत से नफरत, दुनिया कमाने का नशा, दुनिया में पैसा जमाने का नशा, दुनिया के इख्तिदार हासिल करने का नशा, आखिरत को भूलकर, मौत को भूलकर, सब कुछ मेरी दुनिया, सब कुछ मुझे दुनिया ही में करना है। जो इंसान अपने दुनिया को दारे मस्कन समझेगा, अल्लाह उसे दुनिया में जलील व ख्वार करके छोड़ेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को उस वक्त मददें करता है जब अल्लाह पे भरोसा करके नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह से मददें तलब करती है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कभी हमारे इंडिया के अंदर, कभी पड़ोस मुल्क बर्मा के अंदर, कभी मुल्क शाम में, मिस्र में, लबनान में, इराक में, लिबिया में और इसी तरह कई इस्लामी ममालिकत में आप देखेंगे 180 करोड़
مسلمانوں کی تعداد رہنے کے باوجود کل ملا کر 55 نہیں بلکہ 58 اسلامی ممالک، 58 اسلامی کنٹریز، اتنے رہنے کے باوجود آج ہم مردہ قوم کی مثال ہیں، مردہ قوم کی مثال۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دنیا کی دولت کا نشہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اطاعت نہ کرنے کا جذبہ، آخرت سے غافل، اللہ کے خبر اور موت کے لذتوں سے غافل، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کھوئی ہوئی عظمت کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ آج کی امت مسلمہ جو زوال پذیر ہے وہ کیسے عزت کی حقدار بن سکتی ہے؟ آئیے 3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا سیکھیے، اللہ سے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا سیکھیے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت نہیں دیتا، ہر مصیبت انسان اپنے ہاتھوں سے مول لیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حد سے زیادہ اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں تمہارے اوپر سے ہٹا لے گا۔ معافی طلب کرنا شروع کرو، غلطیوں کا اعتراف کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کبھی اسی ہندوستان کی زمین پر ہم مسلمانوں پر اذان کی پابندی لگا دی جاتی ہے، کبھی جانور ذبح کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، کبھی مسلم لڑکیوں کو کالجوں میں برقع پہن کر آنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اسلام کے اوپر نہ عمل کرتے ہوئے اسلام کا صحیح نقشہ دنیا کے سامنے نہ پیش کرنے کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت خالد بن ولید 100 جنگیں اپنی زندگی میں لڑتے ہیں، ایک بھی جنگ نہیں ہارتے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ جو اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار کو کسی مائی کے لال میں ہرانے کی مجال نہیں رکھ سکا۔ یہ ایسی اللہ کی تلوار تھے، مرتے وقت روتے ہیں اپنے بستر پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ میں نے اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑی، میرے جسم میں ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر تیر، تلوار، نیزے، بھالے کے نشانات میرے جسم پر موجود نہ ہوں۔ ہزاروں نشانات میرے جسم پر تیر، تلوار، بھالے، نیزے کے موجود ہیں، لیکن میں ایک اونٹ کی طرح اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ ہائے افسوس، میری شہادت، میں ہر جنگ میں شہادت کی نیت سے حاضر ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کا سچ فرمان ہے، وہ اپنے بستر پر مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو انسان اپنی زندگی میں شہادت کے موت کی تمنائیں کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، چاہے وہ بستر پر کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ میرا تیسرا اور آخری حربہ، آپسی اختلافات کو ختم کر کے ہم کیا ہے ایک ہو جائیں، آپسی تفرقہ بازیوں کو ختم کر کے ہمارے اندر اتحاد اگر ہم پیدا کر دیں۔ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی کو تھامنا، توحید پر آنا، قرآن کو تھامنا، حدیثوں کو تھامنا۔ قرآن حدیث کو تھام لو گے، اسلام پر جم جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ولا تفرقوا، اختلاف نہیں کرو گے، کھوئی ہوئی عظمتیں، کھوئی ہوئی ذلتیں عزتوں کی شکل میں اللہ بدل دے گا۔ ایک واقعہ ہے، علامہ ابن قدامہ التوابین نامی ایک کتاب ہے جس کے صفحہ 270 پر 6 پر لکھتے ہیں، اور علامہ رجب اس واقعے کو لطائف المعارف نامی کتاب کے صفحہ 523 پر نقل کرتے ہیں۔ ایک بصرہ کا بڑا تاجر تھا، یہ میرے بیان کا آخری واقعہ ہے۔ بصرہ کا ایک بڑا تاجر تھا، بہت مالدار تاجر۔ وہ ایک بازار میں جا کر ایک لونڈی کو خریدتا ہے۔ وہ لونڈی بڑی خوبصورت تھی، جس کا نام تھا حسن، اس کا نام ہی تھا حسن۔ بہت خوبصورت انداز میں وہ گانا گاتی تھی، ناچتی تھی اور سارنگیاں بجاتی تھی، اس کے اندر کئی کلائیں تھے۔ وہ بصرہ کا بڑا مالدار تاجر اس لونڈی کو خریدتا ہے اور تجارت کے غرض سے ایک سمندری جہاز پر نکل پڑتا ہے۔ کافی لوگ اس سمندر پر سوار ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اچانک سمندر کے رات کے تاریکی میں جب سناٹا چھایا رہتا ہے، سمندر میں کہیں موجیں نہیں ہوتی، تو یہ بصرہ کا یہ تاجر کہتا ہے کہ اے حسن، تیرے اندر کیا ہنر ہے، کیا کلا ہے، ہم سب کو محظوظ کر کے بتا۔
وہ سب سے پہلے پیالے بھر بھر کے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو شراب پیش کرتی ہے۔ وہ جب شراب پینا شروع کرتے ہیں تو یہ گانا گاتی ہے، ناچتی ہے، اپنے ہنر سے سارنگیاں بجاتی ہے، سارا مجمع جھومنے لگ جاتا ہے، سارا مجمع ناچنے گانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ اس کشتی کے کونے میں قرآن پڑھتے ہوئے، ان کی عیاشی کے محفل سے جدا اپنے تنہائی میں قرآن پڑھتے ہوئے بڑا الگ بیٹھا ہے۔ جب یہ بصرہ کا تاجر دیکھتا ہے کہ یہ انسان سب سے الگ ہے، نہ ہمارے پینے میں شامل ہے، نہ ہمارے ناچنے میں شامل ہے، نہ اس عورت کا گانا سننے میں شامل ہے، وہ جا کر پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں شراب نہیں پی رہا؟ کیوں ہمارے ساتھ نہیں ناچ رہا؟ کیوں میری لونڈی کے گانے نہیں سن رہا؟ کیوں اس کے ناچنے کا لطف حاصل نہیں کر رہا؟ کیا تو نے ایسی سریلی آواز کبھی سنی ہے؟ کیا اس سے بہتر گانا تیری زندگی میں تو نے کبھی سنا ہے؟ وہ خاموش ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بہتر چیز میں نے سنی ہے اور میرے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بصرہ کا تاجر سارے کشتی والوں کو خاموش کرا دیتا ہے اور کہتا ہے، کیا اس سے بہتر گانا تمہارے پاس ہے؟ ذرا مجھے گا کر تو بتاؤ، ذرا تمہارے کلام سنا کر تو بتاؤ، وہ کون سا گانا ہے؟ وہ حافظ قرآن شخص اٹھ کر کھڑا ہو کر بڑے بہترین انداز میں قرات پڑھتے ہوئے قرآن مجید سورہ آل عمران کے 70 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے ایمان والو، یہ جان لو یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور اللہ کسی پر دھاگے کے ریشے کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت وہ حافظ قرآن سناتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم زمین کے جس کونے میں بھی رہو، موت تمہیں آ کر وہاں پکڑ لے گی، چاہے سیسا پگھلائی دیواروں کے اندر بھی تم کیوں پناہ گزینہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ دو آیتیں اس نے سنا، سکتہ طاری ہو گیا اس کے اوپر اور کپ کپی طاری ہو گئی اسے، اور فوراً اس کے ہاتھ میں جو شراب کا جام تھا اسے پھینک دیا اور کہنے لگا، اور ایک بار سناؤ مجھے کلام۔ پھر وہ کہتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ میرے نبی، آپ کہیے میرے بندوں سے، آپ کہیے ان سے، یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے اور آخرت بہترین ٹھکانہ ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور تم کو موت ضرور آ کر دبا لے گی، چاہے تم سیسا بگلائی دیواروں کے خلے میں کیوں نہ پناہ گزین ہو جاؤ۔ جب اس نے سنا تو سکتے میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کیا اس جیسا اور بھی آپ کے پاس کلام ہے؟ تو اللہ کا بندہ سورہ کہف کی 9 نمبر آیت دوسری مرتبہ پڑھ کر سناتا ہے۔ اعوذ باللہ سنا تو چیخ مار کر رونا لگ گیا۔ جانتے ہو اس آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ کہف کی 29 نمبر آیت میں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ اللہ کی طرف سے حق کا پیغام ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تم میں سے جو چاہے ایمان لا سکتا ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے انکار کر کے کفر کر سکتا ہے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یہ جان لو اللہ نے جہنم کا اتنا خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اللہ تعالیٰ کے یہ بھڑکتے ہوئے شعلے ان کو گھیر لیں گے، ان کو گھیر لیں گے چاروں طرف سے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، جب یہ مددیں طلب کرتے ہوئے جہنمی پانی مانگیں گے کہ ہم کو پانی پلا دو، تو اللہ کہتا ہے یغاثوا بماء کالمہل، کالمہل، المہل کہتے ہیں پگھلا ہوا تانبا۔ تانبے کو اگر پگھلایا جائے تو پگھلا ہوا تانبا جیسا پانی بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جہنمیوں کو جب وہ پانی مانگیں گے تو پگھلا ہوا تانبا ہم ان کو پینے کے لیے دیں گے۔ یشوی الوجوہ، جو ان کے چہرے کی کھال نکال کے رکھ دے گا۔ بیس الشراب، اے شراب پینے والوں، کتنا برا پانی ہے وہ جہنم کا جو اللہ جہنمیوں کو پلائے گا۔ وساعت مرتفقہ، اور کیسی بری آرام گاہ جگہ ہے وہ جہنم جو ایسے نافرمانوں کو اللہ رکھے گا۔ یہ سننا تھا۔
وہ بصرہ کا تاجر چیخ مارتے کہتا ہے اے حسن اللہ کی قسم میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اور ساری شراب جتنی اس سمندر پر وہ لے کے جا رہا تھا سب سمندر میں بہا دیتا ہے، اور ایک کونے میں روتے ہوئے اپنی زبان سے بار بار یہ کہتے بیٹھ جاتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد وہ انسان اس نوجوان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کے لیے اللہ کے پاس معافی ہے، اگر میں معافی مانگنا شروع کروں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو وہ قرآن مجید سورہ زمر کی 53ویں آیت تیسری مرتبہ وہ حافظ قرآن پڑھ کر سناتا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ کا یہ پیغام ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے نبی آپ بتا دیجئے ان لوگوں سے جو گناہ کر کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت تیسری بار وہ پڑھ کر سناتا ہے اور کہتا ہے اگر تو سچی توبہ کرے گا اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بس یہ سننے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے کہتے سارے کشتی والوں کے نگاہوں کے سامنے ایک لمبی سانس لیتا ہے، سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، پھر ٹھنڈا سو جاتا ہے، سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اسی وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے، وہ کیسی حالت میں مرے گا، کیا کرتے کرتے مرے گا، اس کے خاتمے پر اللہ اس کے فیصلے کرتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، ہماری قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے، دل سمجھنے والا دل ہے، یہ دل رکھنے والوں کے لیے ہمارا قرآن عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین قلیلہ فلینظر من یخالل، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے، ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیسے آدمیوں کی دوستی کیا ہوں، کہ میں اچھوں کی دوستی کیا ہوں۔ اچھوں کی دوستی کرو گے اللہ آپ کو بھی اچھا بنائے گا، اگر گندے اخلاق والوں کی دوستی کرو گے آپ کو بھی برے اخلاق کا حامل بنا دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کی جانب نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، اللہ تمہارے مالوں کی جانب نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی جانب اور تمہارے دلوں کی جانب دیکھتا ہے، کس نیت سے کیا عمل تم کر رہے ہو۔ اسی لیے کسی کو بھی آپ دین کی جانب بلانا چاہو، اللہ سورہ نحل کی 125ویں آیت میں کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کسی بھی آدمی کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو علم و حکمت کے ساتھ، علم و بصیرت کے ساتھ اچھے انداز میں ان کو بلایا کرو۔ اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں جب تک اس دنیا میں قائم ہیں اللہ ہم کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمے والی موت، شہادت والی موت، خاتمہ بالخیر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔